نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحبزادگان، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن اور آج کی اس درس عرفان القرآن کی نشست میں موجود جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر نارواد کی سرزمین پر ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے انعقاد کی توفیق بخشی، اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ ان دروس عرفان القرآن کی نشستوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، میں اس پر اس میرج ہال کی انتظامیہ کے جملہ اراکین کو، اہالیان ناروال کو اور بالخصوص تحریک منہاج القرآن اور اس کے جملہ فورمز کے جملہ قائدین کو، ذمہ داران کو، عہدیداران کو، رفقا کو اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے ان نشستوں کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی ان نشستوں کے اس سلسلہ کی آج یہ دوسری نشست ہے۔ کل پہلی نشست تھی جس میں حضرت علامہ جلیل احمد زاہد صاحب نے مصطفی معاشرہ اس کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو یقیناً ارشاد فرمائی ہوئی، اور آج کی اس دوسری نشست میں ہماری گفتگو کا عنوان وہ ہے کامیابی کے بنیادی تقاضے۔ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات پر مختلف اینگل سے کامیابی کے تقاضوں کو بیان کیا، اور وہ اتنے مقامات ہیں کہ کسی ایک نشست کے اندر ان تمام مقامات کو احاطہ گفتگو میں لانا یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ رانا تنویر صاحب، اب ایسا ہے کہ یہاں کھڑے نہیں ہونا، یہ سیٹیں بھی جو آگے ہیں ان کو پہلے فل کروا لیں، اور اب سٹیج کی طرف موومنٹ ٹوٹلی بند ہو جانی چاہیے۔ اتنی یکسوئی اور توجہ رہنی چاہیے کہ میں ابھی سے جو گفتگو کر رہا ہوں ایک ایک لفظ کی طرف توجہ ہوگی تو بات سمجھ آئے۔ اگلی سیٹوں کو پہلے فل کروا لیں، یہ سیٹیں بھی ادھر والی جو ہیں یہ فل ہو جائیں تاکہ بعد میں جتنے لوگ آئیں پھر ان کو باہر پیچھے پروٹوکول کے ساتھ آپ ریسیو کریں اور بٹھاتے چلیں۔ پھر سٹیج کی طرف اب آنا جانا بالکل بند ہو جانا چاہیے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر 30ویں پارے کی ایک معروف سورت سورہ بینہ، اس کی آیت نمبر 7 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے کلمہ تحقیق کے ساتھ ایک بات کا اعلان کیا اور فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا۔
ان کے لیے حسن کے انداز میں اعلان کیا اولئک هم خیر البریہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو میری تمام تر مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، فرمایا ان خوش نصیبوں کے لیے جزا کے طور پر پھر ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے لیے باغات جنتیں تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں، خالدین فیہا ابدا، اور پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں اور باغات میں رہیں گے۔ اور آگے ایک بڑی خاص بات کی، آگے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا یہی وہ خوش نصیب ہیں کہ جن سے ان کا رب راضی ہو گیا اور یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور فرمایا یہ سب کچھ اس خوش نصیب کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا۔ حاضرین مکرم، ان دو آیات کریمہ پر اگر غور کیا جائے تو باری تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ کی ہے کہ وہ خوش نصیب جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان اعمال صالحہ ہیں، جو اپنے کردار میں دو خوبیوں کو پیدا کر لیتے ہیں، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ۔ فرمایا ایک تو یہ کہ یہ خوش نصیب میری تمام تر مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ اس سے بڑی سند اور ڈگری کیا ہوگی کہ خود خدا ان کے بہتر ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ اور آگے جو ان کی جزا بیان کی ہے، فرمایا ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے باغات ہوں گے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ان سے پھر ان کا رب راضی ہو گیا اور پھر رب ان کو جزا وہ عطا کرے گا کہ اس جزا کو پا کر یہ اپنے رب سے راضی ہو۔ تو نارووال والوں ذرا سوچ کے مجھے بتائیں کہ اگر کسی خوش نصیب سے اس کا مولا ہی راضی ہو اور پھر وہ جزا ایسی اس بندے کو عطا کرے کہ جس جزا کو پا کر وہ بندہ اپنے رب سے راضی ہو جائے، تو ذرا سوچیں کہ اس سے آگے بھی کوئی ڈگری پاس کرنے والی بچتی، اس سے بڑی کامیابی بندے کے لیے اور کیا ہو۔ اور یہ کامیابی ان خوش نصیبوں کو ملے گی جو اپنے کردار میں دو خوبیاں پیدا کریں گے، ایک ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ۔ اس کا مطلب آپ کی اور گوش گزار کرتا ہوں تاکہ مزید آپ کو کلیئرٹی ہو کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی کیسی کیسی اللہ رب العزت نے جزائیں۔ سورہ حامیم السجدہ 41واں سورہ ہے قرآن پاک کا، اس کی آیت نمبر 8 ہے۔ باری تعالیٰ نے پھر اسی انداز میں بات کی، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا، ان کے لیے فرمایا لہم اجر غیر ممنون، فرمایا ان کے لیے پھر اجر وہ ہے جو اجر کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ ایسا اجر ان کو دیا جائے گا جو اجر پھر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور ایک پھر قابل غور بات ہے، کبھی ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اگر کسی بندے کو اجر ایسا مل جائے جو اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، تو کیا خیال ہے جس بندے کو ایسا اجر ملے گا وہ بندہ خود ختم ہو جائے گا؟ اگر وہ بندہ ہی ختم ہو گیا تو اس کو ایسا اجر دے کے کرنا کیا ہے کہ بندہ موجود ہی نہ ہو اور اس کا اجر موجود ہو۔ اگر باری تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو اجر ایسا ملے گا جو اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس خوش نصیب کو ایسا اجر ملے گا پھر موت بھی اسے مار نہیں سکے گی، بلکہ وہ مر کے بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہوگا۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی؟ تو میں نے بتایا کہ قرآن کے 20 مقامات، مور دین 50 مقامات
یہ بھی میں بڑی محتاط بات کر رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ جہاں باری تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کے حامل لوگوں کے لیے بڑی بڑی خوشخبریوں کا اعلان، جس سے کہنا یہ مقصود ہے کہ اگر کوئی شخص حقیقی کامیابی چاہتا ہے تو حقیقی کامیابی کے بنیادی تقاضے وہ دو ہیں، جن میں ایک ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ پھر دوسرا تقاضا اعمال صالحہ۔ آئیے آج تھوڑی دیر کے لیے رک کر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ دو تقاضے ہیں، ان دونوں تقاضوں کو آج ہم نے سمجھنا ہے۔ اب جتنی دامن وقت میں گنجائش ہوگی میں اتنی بات آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورہ حجرات، ایمان کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کے پھر سینکڑوں مقامات جہاں اللہ رب العزت نے ایمان اور مومن کو ڈیفائن کیا ہے، مگر 4 مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے حصر کے انداز میں مومن کی تعریف کی اور بات کو شروع کی انما المؤمنون۔ انما یہ کلمہ حصر ہے اور اس انداز میں کل 4 مقامات قرآن کے ہیں جہاں باری تعالیٰ نے انما المؤمنون کہہ کر بات کی، اور آج میری کوشش ہوگی کہ کم از کم ان میں سے 3 مقامات آپ کے ضرور گوش ہو جائیں، اگر وقت ملا تو چوتھا بھی ملا۔ ان میں سے پہلا مقام جو پڑھ رہا ہوں وہ سورہ حجرات، قرآن پاک کا 49واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 15 ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون، مومن صرف وہ لوگ ہیں۔ یہ صرف کلمہ حصر کا معنی انما کا ہے، اس کے علاوہ مومن کوئی نہیں ہے۔ کون؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا جو اللہ پر بھی ایمان لائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، اور پھر اللہ اور اس کے رسول پر ایسا ایمان لائیں کہ اس ایمان میں شک کی دراڑ پیدا نہ ہو، پختہ پکا اور سچا ایمان۔ اور اتنی بات کر کے آگے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور فرمایا پھر مومن بننے کے لیے اگلا تقاضا یہ ہے کہ پھر اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ 3 باتیں ہو رہی ہیں یہاں۔ فرمایا مومن صرف وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ایسا ایمان کہ جس ایمان میں پھر شک کی دراڑ پیدا نہ ہو، اور آگے فرمایا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر وہ اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اور یہ 3 باتیں کر کے جب اس آیت کو اینڈ کرنا چاہا تو باری تعالیٰ نے پھر حصر کے انداز میں فرمایا اولئک هم الصادقون، فرمایا جو ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ شروع میں بھی حصر اور اینڈ پہ بھی حصر۔ فرمایا جو ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، یہ جو بنیادی 3 تقاضے ہیں، فرمایا وہ کروڑ مرتبہ اپنی زبان سے کلمہ پڑھتے پھریں، ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ مومن صرف وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور پھر اس کے بعد اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ آج کی بڑی خاص باتیں ہیں جو آپ کی گوش گزار کروں گا۔ یہ جو بالخصوص تیسرا پہلو ہے نا، یہ ہماری گفتگو کا کبھی عنوان ہی نہیں بنا، اور باری تعالیٰ نے اس کو ایمان کے حصے کے طور پر بیان کیا۔ 3 چیزیں جن پر ایمان لائے بغیر بندہ مومن نہیں بن سکتا۔ آئیے ذرا تھوڑا تھوڑا ان کو دیکھتے ہیں کہ قرآن ان پر بات کیسے کرتا ہے۔ پہلا تقاضا بیان کیا کہ اگر مومن بننا چاہتے ہو تو اللہ پر پکا اور سچا ایمان چاہیے۔ اللہ پر ایمان لانے سے مراد یہ ایک سبجیکٹ پھر ایسا ہے کہ جن پر گھنٹوں گفتگو درکار ہے، تب جا کر صحیح معنوں میں یہ ٹاپک کور ہو سکتا ہے، مگر ہم نے محدود وقت کے اندر رہتے ہوئے بات کرنی ہے تو میں چند ضروری باتیں صرف آپ کے گوش گزار۔ قرآن کی ایک معروف آیت کریمہ آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی،
باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ پر ایمان کا تقاضا بیان ہے۔ فرمایا اللہ پر ایمان لانے والے وہ ہیں جو کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اپنے مولا سے محبت، بلکہ مترجمین نے لکھا ہوتا ہے کہ مومن وہ ہیں جو اپنے مولا سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ خالی محبت کی بات نہیں، اشد حب، اس پر اشد کا لفظ آ گیا ہو، اور جب محبت شدید ہو جائے تو پھر اسے خالی محبت نہیں کہتے بلکہ اسی کو عشق کہا جاتا ہے۔ فرمایا مومن وہ ہیں جو اپنے مولا سے عشق کرتے ہیں، اور جن کو مولا کے عشق کی ایک چنگاری نصیب ہو جائے، باری تعالیٰ نے پھر ان کا حال، ان کی کیفیات بیان کی۔ فرمایا پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا پھر وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حتیٰ کہ پہلوؤں کے بل لیٹے وہ ہر وقت اپنے مولا کا ذکر کرتے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی پھر اپنے مولا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کا حال بیان کیا سورہ فرقان میں، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ مولا سے عشق کرنے والے وہ ہیں کہ جب اپنے مولا کے حضور عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں نا تو ان کی ساری ساری رات کبھی سجدے میں بیت جاتی ہے، کبھی قیام میں بیت جاتی ہے۔ ذرا ساتھ ساتھ ہم بھی اپنا جائزہ لیتے جائیں، ہم بھی ایمان کے دعوے دار بیٹھے ہیں، آج ہمارا مولا کے ساتھ کتنا تعلق رہ گیا ہے۔ یہ گفتگو، یہ تقریر اس لیے نہیں ہے کہ آپ سن کے ہنس لیں اور بعد میں جا کر کہیں کہ آج علامہ صاحب نے کیا خوب کمال کا خطاب کیا، نہیں، یہ باتیں خود کو بدلنے کے لیے۔ ان باتوں کو سنیں اور اپنے من میں اتاریں، اور پھر اپنی زندگی کا جائزہ لے کر جہاں جہاں بھی ہم کمی کجی محسوس کریں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں نا کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم سارے ایمان کے دعوے دار بیٹھے ہیں اور آج گفتگو اس بات پر ہو رہی ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ابھی ایمان سمجھنا پڑ رہا ہے، مومن کسے کہتے ہیں۔ تو فرمایا مومن وہ ہیں جب اپنے مولا کے حضور عبادت کے لیے حاضر ہوں تو کبھی ساری ساری رات سجدے میں بیت جاتی ہے، کبھی قیام میں بیت جاتی ہے۔ پوچھئے سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حال، کہتے ہیں جب سردیوں کی طویل راتیں ہوتی اور وہ اپنے مولا کے حضور عبادت کے لیے حاضر ہوتی تو ایک ہی سجدہ اتنا لمبا ہوتا کہ مؤذن صبح فجر کی اذان کہتی، اور جب اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تو ایک سرد آہ بھر کر سجدے سے سر اٹھاتی اور عرض کرتی کہ مولا تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیری فاطمہ جی بن کے ایک سجدہ بھی ادا نہیں کرتی۔ یہ عاشقانہ ہے۔ آج کے ہمارے درس قرآن کی نشست میں دیکھیں مرد بھی جلوہ افروز ہیں اور خواتین بھی ہیں، اور مرد بسا اوقات مذکر ہونے کی وجہ سے خود کو بڑا سپیریئر سمجھتے ہیں، ہم بڑے اعلیٰ، ہمارا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ آئیے آج قرآن کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ اللہ کی نگاہ میں حقیقی مرد کون ہے۔ مردانگی یہ مذکر ہونے کو نہیں کہتے، اللہ کے نزدیک مردانگی کسی اور چیز کا نام ہے۔ وہ باری تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا مرد وہ ہے کہ دنیا کی خرید و فروخت جنہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے، جو ہر حال میں اللہ کی یاد میں شامل رہا۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں ہماری نگاہ میں اگر کوئی حقیقی مرد ہے تو صرف اور صرف کوئی، جس کا مطلب کہ اگر کوئی عورت ہو کر ہر حال میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہی تو اللہ کی نگاہ میں وہ عورت ہو کر بھی مرد ہے، اور اگر کوئی بظاہر مرد ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا
تو قرآن اعلان کر رہا ہے کہ وہ مرد ہونے کے باوجود بھی خدا کی نگاہ میں مرد بننا چاہتے ہیں تو وہ جو کہتے ہیں نا ہاتھ کار والے دل یار، یہ ہے مردہ کہ بندہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مولا سے کی یاد سے غافل نہ ہو۔ یہ قرآن ڈیفائن کر رہا ہے کہ مرد کون ہوتے ہیں، مردانگی کسے کہتے ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ وہ انما المؤمنون والی آیات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جب اللہ پر ایمان لانے کے حوالے سے ان تقاضوں کو دیکھتے ہیں تو سورہ انفال قرآن پاک کی 8ویں سورت ہے اور اس کی دوسری آیت باری تعالیٰ نے پھر اسی طرح بات کی، فرمایا انما المؤمنون، مومن صرف وہ کون؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا مومن صرف وہ ہے کہ جب ان کے ہاں اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل اس مولا کے خوف سے کانپتے ہیں۔ اور ساتھ آگے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور پھر جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان اہل ایمان کا ایمان پہلے سے بھی اور بڑھ جاتا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی، نیند تو نہیں آ رہی بعض لوگوں کو؟ سحری کے اثرات تو ہوتے ہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ فرنٹ سیٹوں والے بھی سو رہے ہیں۔ تو بات میں نے اس لیے کی ہے کہ تاکہ پیچھے بھی کوئی سویا ہے تو وہ بھی اٹھ جائے۔ آپ اتنی محنت کے ساتھ اپنا آرام چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں تو میں چاہتا ہوں اب تھوڑی سی جرات کا اور مظاہرہ کریں اور تھوڑا سا ذرا جاگ کے بیٹھیں۔ ذوالفقار صاحب آپ جلدی جلدی جائیں، ادھر میں چاہتا ہوں کہ اب زیادہ ڈسٹربنس ایک ہی بات کر لیں، اب سیٹیں چینج کروانے والے چکر میں نہ پڑے، ہاں ایک ہی بات جلدی کریں کیونکہ اس سے سارے پروگرام کا پھر مزہ خراب ہو جائے گا۔ اب جو بھی ایڈجسٹمنٹ کریں بلکہ زیادہ اچھا ہوگا پیچھے ہی کریں جو بھی کرنا ہے۔ آپ کی پوری توجہ اور یکسوئی چاہتا ہوں بھائی، تاکہ آپ پورے دھیان سے سنیں اور بات اسی طرح ہماری کنٹینیو۔ تو باری تعالیٰ دوسرا تقاضا بیان کر رہے ہیں کہ جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت، ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان پہلے سے بھی اور بڑھ جاتا ہے۔ تو دیکھو نا، ایمان تو انہی لوگوں کا بڑھے گا کہ جو اللہ کی آیات کو سنیں تو ان کو سمجھ بھی آئے کہ یہاں کہا کیا جا رہا ہے۔ تو جن بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، پڑھا کیا جا رہا ہے، ان کے ایمان میں کیا اضافہ ہو۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں، ہمیں صحیح ڈھنگ سے نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ سمجھ آتی ہے کہ اس کتاب کے اندر لکھا کیا ہے۔ اور باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقیقی مومن وہ ہیں کہ جب ان پر میری آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ان آیات کو سن کر ان کا ایمان پہلے سے بھی اور بڑھ جاتا ہے۔ دیکھو نا کتنی کیٹاگریز کے لوگ ہوں گے، کچھ تو وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہی نہیں اور قرآن کو سنتے، کچھ وہ ہیں جو پڑھیں اور سنیں تو صرف لفظوں تک محدود رہتے ہیں، صرف ان کو تلاوت کا اجر اور ثواب ملتا ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا۔ کچھ خوش نصیب وہ ہیں جو اس سے ایک قدم پھر مزید آگے بڑھتے ہیں اور ان کو پھر سمجھ بھی آتی ہے کہ لکھا کیا ہے، تو ترجمہ بھی ان کے من میں اتر رہا ہو۔ مگر جن کا ایمان بڑھتا ہے وہ خالی ایسے نہیں، فرمایا کچھ ایسا خوش نصیب بھی ہوتے ہیں کہ جب ان پر میرے قرآن کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے، وہ جب قرآن کو سنتے ہیں تو فقط سن کر سمجھتے نہیں، ادھر اللہ کی جنتوں کا ذکر ہوتا ہے، ادھر آنکھیں بند کر کے وہ اللہ کی جنت کی سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، وہ چشم تصور میں ان نعمتوں کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی رب کی ملاقات کی بات ہوتی ہے تو مومن چشم تصور میں آنکھیں بند کر کے سوچتا ہے کہ وہ کیسا سہانا لمحہ ہوگا جب وہ مولا اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر براہ راست اپنا دیدار عطا کرے گا۔
جس کیفیت میں ڈوب کر قرآن کو پڑھتے اور سنتے، اور جو اس کیفیت میں ڈوب کر قرآن کو پڑھے اور سنے تو پھر ان کا ایمان بڑھتا ہے کہ اچھا میرے مولا نے یہ وعدہ بھی کیا ہے، مولا نے یہ وعدہ بھی کیا ہے، اللہ نے یہ انعام بھی عطا کرنا ہے، یہ نعمت بھی میسر آئی۔ ایسا تعلق مولا سے ہونا چاہیے۔ اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایک عنوان پورے خطاب کا تقاضا کرتا ہے، مگر آگے باری تعالیٰ نے اسی آیت میں پھر فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور صحیح معنوں میں مومن صرف وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، کچھ مل جائے تب بھی، کچھ نہ ملے تب بھی، ان کا فائنل بھروسہ اور توکل اگر کسی ذات پر ہوتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات پر۔ اب یہ جو تین چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان تینوں کا تعلق بندے کے باطن کے ساتھ ہے۔ ذکر کیا جائے تو دل کانپ اٹھتے ہیں، آیات پڑھی جائیں تو ایمان پہلے سے اور بڑھ جاتا ہے، اور ہر حال میں اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کا تعلق بندے کے باطن کے ساتھ ہے۔ مگر ساتھ ہی باری تعالیٰ نے فرمایا آؤ یہ بھی بتاؤں کہ اگر ظاہراً جاننا چاہو کہ یہ ایمان والے، اللہ سے محبت کرنے والے کون ہوتے ہیں، تو اگلی آیت پہ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہر حال میں پھر خرچ کرتے رہتے ہیں، بھلے سے وہ اپنی ذات پر خرچ کرنا ہو، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہو، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہو، غریبوں یتیموں مسکینوں پر خرچ کرنا ہو، یا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا ہو، فرمایا پھر وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہر حال میں خرچ کرتے رہتے۔ اور اتنی بات کر کے باری تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ کے اندر پھر حسر کے انداز میں اعلان کیا اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا حقیقت میں اگر سچے اور پکے مومن ہیں تو وہ صرف اور صرف یہی، زور دے کر حسر کے انداز میں باری تعالیٰ نے۔ تو یہ اللہ پر ایمان کے کچھ تقاضے بیان ہوئے۔ اسی طرح پھر دوسرا ایمان کا تقاضا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ یہ جو تین تقاضے بیان ہوئے ان تینوں کا آپس میں بڑا گہرا لنک ہے۔ پہلے اللہ کی ذات پر ایمان لانا، فرمایا پھر اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اب رسول کی بات کیوں ہوئی؟ وہ اس لیے باری تعالیٰ نے اگلا تقاضا رکھا ہے کہ اگر اللہ پر ایمان لانے کی بنیاد اللہ سے محبت ہے، عشق ہے، تو فرمایا محبوب اب ان کو یہ بھی بتا دو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو کہ لوگوں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، پہلے میری محبت اور عشق کے چراغ اپنے سینوں میں روشن کرو، پہلے میری ذات سے غلامی والا تعلق قائم کرو کہ جب تم میری اتباع کے دائرے میں آ جاؤ گے تو فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ کے صرف محب نہیں رہو گے بلکہ اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ آٹومیٹیکلی دوسرا تقاضا آ گیا کہ آپ اگر اللہ سے صحیح معنوں میں تعلق قائم کرنا ہے تو ضروری ہے اس کے رسول کے قدموں سے جڑنا، ان کی محبت اور عشق کے چراغ سینوں میں روشن کیے جائیں۔ اور رسول پر کیسا ایمان ہونا چاہیے، یہ تیسرا مقامات آپ کو سنا رہا ہوں جہاں باری تعالیٰ نے پھر انما المؤمنون کہہ کر بات کی۔ یہ سورہ نور قرآن پاک کا 24واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 62۔ بڑا ایمان افروز مقام ہے، اہل علم سے تو کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہوتی، مگر بالعموم جو مجمع میں لوگ بیٹھے ہیں بہت کم آپ نے اس آیت کریمہ پر گفتگو سنی۔ یہ رسول پر ایمان لانے کے کچھ تقاضے بیان ہو رہے ہیں۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر پھر اسی طرح بات کا آغاز کیا، فرمایا انما المؤمنون، مومن صرف وہ لوگ ہیں کون؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر بھی ایمان لائیں اور اس کے رسول پر بھی ایمان لائیں۔ اور اتنی بات کر کے فرمایا ایمان کے لیے اتنا کافی نہیں ہے، ساتھ آگے فرمایا وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا
حتی یستأذنوہ، فرمایا مومن بننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا زبان سے اقرار کرنے کے بعد ضروری ہے کہ پھر جب کبھی وہ کسی ضروری میٹر پر مشاورت کے لیے میرے محبوب کی بارگاہ اقدس میں آئے بیٹھے ہو تو فرمایا مومن وہ ہے لم یذهبوا حتی یستأذنوا، جو اس وقت تک اٹھ کر نہ جائیں جب تک کہ پہلے میرے محبوب سے اجازت نہ دیں۔ ایک عجیب تقاضا ایمان کا بیان ہے۔ یہ آیت آج سے 14 صدیاں پہلے ہوئی۔ اس کا پس منظر وہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر آپ کو معلوم ہے بہت سارے منافق پیدا ہوئے جو اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے مگر دل سے ماننے کو تیار نہیں تھے، اور اندرون خانہ وہ ہر وقت پلاننگ میں رہتے کہ مسلمانوں کے خلاف سازش کیسے کرنی ہے، ان کی پالیسیوں کو ناکام کیسے بنانا ہے، ان کو کیسے نقصان پہنچانا ہے، جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتے۔ اور ان میں سے ایک حربہ ان کا یہ ہوتا کہ جب کبھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے صحابہ کرام سے کوئی اہم مشاورت کر رہے ہوتے تو چونکہ کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے تو وہ بھی آگے بیٹھ جاتے، اور جب کوئی اہم سیریس بات ہو رہی ہوتی تو اچانک ایک ایک کر کے اٹھ کے جانا شروع کر دیتے تاکہ پچھلا ماحول خراب ہو جائے، تاثر غلط دینے کی کوشش کرتے۔ اور ایسا آپ بسا اوقات آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں ہوتا ہے، کئی تنظیمیں کئی جماعتیں جن کی آپس میں نہیں بنتی، اور اگر کوئی ایک جماعت ٹھان لے کہ ان کا پروگرام ہم نے ناکام کرنا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، پہلے جتھا بنا کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب بڑا سیریس ماحول بن جائے تو پھر اچانک اٹھ کے جانا شروع کر دیتے تاکہ پچھلا ماحول خراب ہو جائے۔ اور یہ کام آج کے دور میں نہیں ہے، یہ کام 14 صدیاں پہلے کے منافق بھی کرتے۔ باری تعالیٰ نے قرآن کی آیت بھیج دی، فرمایا زبان سے صرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آنا ہی کافی نہیں ہے، مومن بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ جب کبھی پھر وہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے بیٹھے ہوں لم یذهبوا، اس وقت تک اٹھ کر نہ جائیں حتی یستأذنوا، جب تک کہ وہ پہلے میرے محبوب سے اجازت نہ دیں۔ اتنی بات کر کے اب آیت ایک ہی چل رہی ہے، آگے پھر باری تعالیٰ نے انداز بدلا مگر بات وہی کی۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ یستأذنونک، اب باری تعالیٰ اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ لوگ پھر جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کیا کہا چلے جائیں، کوئی ضروری کام پڑ گیا ہے، ان کے لیے حسن کے انداز میں اعلان کیا اولئک الذین، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون باللہ ورسولہ، جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا محبوب جو آپ سے اجازت لیے بغیر چلے گئے کروڑ کلمہ پڑھتے پھرے، ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ دو باتیں ہو گئی، آیت ابھی بھی ختم ہوئی۔ اب باری تعالیٰ نے پھر اسی آیت میں تیسری شک بیان کی اور آگے فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اور اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب وہ اپنے کسی اہم میٹر کے لیے ضروری معاملہ کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں، میٹنگ ہو رہی تھی آئے بیٹھے تھے، ایمرجنسی ہو گئی کسی کے گھر، سمجھنے کے لیے یوں سمجھے کہ کسی کے گھر ڈیتھ ہو گئی، کوئی اور ضروری کام پڑ گیا، اب جانا ضروری تھا، اس نے کھڑے ہو کر اجازت مانگی، کیا کہا کیا میں چلا جاؤں؟ اب سورہ قرآن آگے کیا کہتا ہے، آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، محبوب اب ان کا اجازت لے لینا ہی کافی نہیں ہے کہ اجازت مانگی ہے تو بھیجنا ضروری ہو گیا، نہیں، فرمایا محبوب اب مختار مالک ہم نے آپ کو بنا دیا، آپ کی مرضی، جسے چاہے جانے دیں جسے چاہے نہ جانے دیں۔ یہ رسول پر ایمان لانے کے تقاضے بیان ہوتے ہیں۔ فرمایا اجازت مانگ لی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو بھیجنا ضروری ہے، نہیں، فرمایا محبوب آپ مالک آپ ہیں، مختار آپ ہیں، آپ کی مرضی ہے، جسے چاہیں اجازت دیں جسے چاہیں اجازت نہ دیں۔ تین باتیں ہو گئی۔ اب آگے اس سے بھی زیادہ تعجب اور حیرت والی بات ہے، آیت وہی چل رہی ہے،
اتنی بات کرتے آگے باری تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب سے فرمایا فاستغفر لہم اللہ، اے میرے محبوب اب یہ جو اجازت لے کے جا رہے ہیں، جنہیں آپ نے اپنی مرضی سے جانے کی اجازت دے دی ہے، اب آپ ان جانے والوں کے لیے میری بارگاہ میں معافی کی سفارش کریں، آپ ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے میری بارگاہ سے بخشش طلب کریں، ان کی معافی کی سفارش کریں۔ بندہ حیران ہو کے سوچتا ہے کہ مولا غلطی تو ہوئی کوئی نہیں، تقاضے تو سارے پورے ہو گئے، تو نے ایک بات کی کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، تو اس وقت تک جانا نہیں جب تک اجازت نہ لے لو۔ یہی سچے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد اختیار تم نے اپنے محبوب کو دے دیا کہ محبوب اگر ایمرجنسی ہو جائے، کوئی اجازت مانگے تو اختیار آپ کا ہے، چاہے جانے دیں چاہے نہ جانے دیں۔ اب ایمرجنسی ہوئی، کسی نے کھڑے ہو کر اجازت مانگی اور آقا نے خود جانے کی اجازت دی، تو مولا تقاضے تو سارے پورے ہو گئے۔ آپ معافی کی سفارش کیوں، آپ استغفار کیوں کیا جائے، آپ ان کے لیے بخشش کیوں طلب کی جائے؟ باری تعالیٰ یہ کلمات وارد کر کے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ محبوب ہاں سارے تقاضے پورے ہو گئے، مگر میری غیرت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ محبوب جب آپ تیری بارگاہ میں گئے تھے تو کوئی مرتا تھا تو مر جاتا، مگر تیری بارگاہ سے بڑھ کر ضروری کام تو کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے اس طرح جانے کا کیسے سوچ لیا؟ یہ جو آپ اس طرح جا رہے ہیں محبوب، ایسا نہ ہو کہ میرا اس طرح جانے پر بھی عذاب بڑک اٹھے اور کہیں میرے عذاب کی گرفت میں نہ آ جائے۔ محبوب اب تو ان کی معافی کی سفارش کر دے، ان اللہ غفور الرحیم، کہ جب تیرے رب ان کی معافی کے لیے ہل جائیں گے تو اللہ انہیں معاف بھی فرما دے گا اور ان پر رحمتوں کے بادل بھی نچھا دے گا۔ اور باری تعالیٰ نے شروع بات کی انما المومنون، لوگوں مومن صرف یہ ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ آیت کریمہ تو 14 صدیاں کے پہلے کے حالات کے تناظر میں اتری، تو آج ہمیں کیا میسج اور پیغام سے؟ دیکھو قرآن کی کوئی آیت کسی جگہ پر رکتی نہیں، وہ قیامت تک کے لیے پھر جنرلائز ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ باری تعالیٰ نے ہمیں کیا میسج دیا۔ باری تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں صحیح معنوں میں مومن صرف وہ ہے جو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں خود کو فنا کرتا ہے۔ جب تک کوئی شخص پہلے کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب میں خود کو مٹاتا نہیں ہے، وہ کروڑ کلمے پڑھتا پھرے، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ ایمان کا بنیادی تقاضا۔ میں نے بتایا کہ ایک ایک سبجیکٹ کئی گھنٹوں کی گفتگو کا تقاضا کرتا ہے۔ میں صرف اس کی تائید میں ایک قرآن کی آیت آپ کو سناتا ہوں، سورہ نساء 4 سورت ہے۔ باری تعالیٰ نے ایک عجیب انداز میں بات اور بات کا آغاز قسم کھا کے کیا اور فرمایا فلا وربک، محبوب قسم ہے تیرے رب کی۔ قربان جائے اس مولا کی قسم کھانے کی۔ مولا تو رب تو کائنات کے ذرے ذرے کا ہے اور خود کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو سارے جہانوں کا رب ہے، تو یوں قسم کھانا کہ سارے جہانوں کے رب کی قسم۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ کہتا ہے محبوب صرف تیرے رب کی قسم ہے۔ تو وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں ہاں رب تو کائنات کے ذرے ذرے کا ہوں، مگر جو مزہ مصطفیٰ کا رب ہونے میں ہے نا، وہ کسی اور کا رب ہونے میں نہیں۔ اور فلا وربک یہ فرما کر در حقیقت باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب تیرے بنانے والے کی قسم، تیرا پیکر حسن تراشنے والے کی قسم، تیری زلف باللیل سنوارنے والے کی قسم، پیارے اس رب کی قسم جس نے تجھے اتنا حسین بنایا۔ یہ تو قسم کھائی، یہ ایک الگ پورا سبجیکٹ ہے، مگر سوال یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے قسم کھا کے آگے بات کیا فرمایا فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ کروڑ کلمے پڑھتے پھرے، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک مومن نہیں
نہیں ہو سکتے جب تک کہ پہلے اپنے تمام تر معاملات کے اندر پہلے تجھے اپنا حاکم تسلیم ہو. صرف لڑائی جھگڑے میں نہیں، دنیا کے ہر معاملے میں تجھے حاکم نہ بنا. اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، پھرنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، بندوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں. فرمایا جب تک زندگی کے ہر میٹر میں، ہر معاملے میں تجھے حاکم نہ بنا لے. آقا نے کیا فیصلہ فرمایا، یہ عمل کیسے کرنا، اور فرمایا محبوب خالی حاکم ہی نہ مانا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر آپ اس معاملے میں جو فیصلہ فرما دیں اس فیصلے پر اپنے دلوں کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی تنگی محسوس نہ کرے. اللہ دلوں کے اندر کی کیفیت کو بھی کھرچ کھرچ کے صاف کرنا چاہتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ فیصلے پر تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ تیسری شیخ بیان کی وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور محبوب تیرے فیصلے کے سامنے پھر وہ اپنے سر کو یوں جھکا دیں جیسے سر جھکانے کا حق ہوتا ہے. فرمایا محبوب یہ کیفیت ہے تو ایمان ہے، ورنہ تیرے رب کی قسم وہ کروڑ بار کلمہ پڑھتے پھریں ان کے ایمان پر کوئی اعتبار نہیں. یہ ہے کملی والے آقا کی ذات پر ایمان لانے کا ایک معنی، کہ جب تک کوئی شخص پہلے آقا کی محبت میں، عشق میں، ادب میں خود کو مٹاتا نہیں ہے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا. اور جن کو اس راز کی سمجھ آ گئی پوچھئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، پھر امامت کے مصلی پر کھڑے ہوتے، جماعت ہو رہی ہوتی، آقا تشریف لے آتے، آقا کے ادب کی خاطر امامت کے مصلی چھوڑ. پوچھئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہو، حجر اسود کو چومنے کا وقت آتا، حجر اسود سے مخاطب ہوتا اور فرماتے حجر اسود میں جانتا ہوں تو بھی پتھروں جیسا ایک پتھر ہی ہے، ہم تو پتھروں کو چھوڑ چکے. کتنے پتھر کعبے میں پڑے تھے جن کو نکال کے باہر پھینک، مگر تجھے چوم رہے ہیں. اور اے حجر اسود، عمر تمہیں صرف اس لیے چومتا ہے کہ میں نے اپنے آقا کو دیکھا، چونکہ ان کے لب لگ گئے تو میں تو مصطفیٰ کے لبوں کو چھو. پوچھئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ادب کیا ہوتا ہے. صلح حدیبیہ کے وقت میرے آقا نے جب ان کو نمائندہ بنا کر بھیجا مکہ کے کافروں کی طرف کہ جائیں پوچھیں ہمیں مکہ میں داخلے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے. کافروں نے صاف انکار کر دیا، عثمان اس بار بھی تمہیں اور تمہارے نبی کو آنے کی اجازت نہیں ہے. اب عثمان کے لیے وہ غیر نہیں تھے، عثمان کہیں پلے بڑے جوان ہوئے تھے، بچپن کے دوست ہوں گے، کئی رشتہ دار بھی ہوں گے جو ابھی ایمان نہیں لائے. جب پلٹ کے واپس آنے لگے تو آواز دے کے کہتے ہیں کہ عثمان تمہارے نبی کو تو اجازت نہیں ہے، مگر 6 سال بیت گئے تم لوگوں نے کبھی اللہ کے گھر کا طواف نہیں کیا، جاؤ تم طواف کرنا چاہو تو تمہیں اجازت ہے. قربان جائیں عثمان کی ایمانی غیرت. یہ سنا اور پلٹ کر فرمانے لگے کہ کافرو تم نے اتنا ہی لالچی سمجھ کیا، جس آقا نے اس در کا راستہ دکھایا اب ان کو تو تم آنے کی اجازت نہ دو اور خالی مجھے کہو کہ میں طواف کر لوں. فرمایا عثمان طواف نہیں کرے گا، عثمان طواف تب کرے گا جب یار آگے آگے ہوگا، عثمان پیچھے پیچھے. اللہ کے گھر کا طواف عبادت ہے. آقا نے منع نہیں کیا تھا کہ مجھے اجازت نہ دے تو عثمان تو بھی طواف نہ کر. یہ وہ ایمانی غیرت ہے جو قرآن سکھانا چاہ رہا ہے. جب تک اس درجے کا تعلق پیدا نہیں ہوتا ایمان میسر نہیں آتا. پوچھئے مولا کائنات علی شیر خدا سے اثر جیسی نماز آقا کے ادب پر قربان. میں بتا رہا ہوں کہ پورے خطاب کا تقاضا کرتے ہیں سبجیکٹ، مگر مجھے ایک بڑے اہم موضوع کی طرف ساتھ ہاتھ کو لے کے چلنا ہے. تو میں نے اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان کے بنیادی تقاضے قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے. سورہ حجرات کی وہ آیت جہاں سے ہم نے بات کو آگے بڑھایا تھا، وہاں باری تعالیٰ نے ایک تیسری بات جو میں نے کہا تھا کہ یہ باتیں آپ نے کم گفتگو میں سنی ہوں گی علماء سے. وہاں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون، مومن صرف وہ ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ،
جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، اور پھر اس ایمان میں شک کی دراڑ پیدا نہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے ایمان کی بات کیا تھا۔ اب آگے فرمایا کہ اگر مومن بننا چاہتے ہو تو اگلا تقاضا یہ ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ اور فرمایا جو ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اولئک هم الصادقون، حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوتا ہے؟ جس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، اور یہ ایمان کے حصے کے طور پر بیان ہوا ہے۔ جہاد کا لفظ سنتے ہی خیال اس طرف چلا جاتا ہے کہ شاید اس کا معنی یہ ہے کہ گن پکڑ لیں، میدان جنگ میں چلے جائیں اور کافروں سے لڑیں۔ جہاد کے وسیع تر تصور میں کسی نہ کسی کونے خدرے میں یہ معنی بھی ایگزسٹ کرے گا، نکالا نہیں جا سکتا، مگر جہاد کا سارا معنی یہ نہیں ہے۔ اگر صرف یہی معنی لے لیا جائے تو اس جہاد کی نوبت تو ہر مومن کی زندگی میں آتی نہیں، تو پھر جہاد کا کوئی وسیع مفہوم ڈھونڈنا پڑے گا۔ جہاد کا لفظ نکلا ہے جہد سے، اس کا معنی ہوتا ہے جد و جہد کرنا، تگ و دو کرنا، کوشش کرنا، ایفرٹ کرنا۔ اور باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومن بننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد بنیادی تقاضا یہ ہے کہ پھر اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جد و جہد کی جائے، تگ و دو کی جائے، محنت کی جائے، کوشش کی جائے۔ مگر سوال پھر اپنی جگہ پر ہے کہ وہ جد و جہد، وہ تگ و دو، وہ کوشش، وہ ایفرٹ فار وٹ، کس کے لیے جد و جہد کی جائے؟ یہ بات سمجھنے سے تعلق ہے۔ اس کا تعلق جیسے میں نے بتایا نا، تین ہی تقاضے ہیں اور تینوں آپس میں بڑے ریلیٹڈ ہیں۔ اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اور مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد۔ اللہ پر ایمان تھا تو اس کا تقاضا میں نے بتایا کہ اللہ کے ساتھ تعلق جڑتا نہیں ہے جب تک کہ رسول کے ساتھ نہ جڑے۔ اب جو تیسری بات بیان کی، جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے، ایفرٹ کی جائے، فار وٹ، اس وٹ کا جواب آپ کو دے رہا۔ یہ جو دو ہستیاں جن پر ایمان لانے کی بات کی ہے، اب جس کام کے لیے جد و جہد کرنی ہے وہ کام منشاء خدا ہے اور مقصد بعثت مصطفیٰ ہے۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر بھی ایمان پورا تب ہوگا جب اگلے اس تیسرے کام کے لیے تم محنت کرو گے، جد و جہد۔ وہ کیا ہے؟ یہ بات تین مقامات پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کتنی چیزوں کے ساتھ بھیجا؟ دو چیزوں کے ساتھ، ایک ہدایت کے ساتھ اور دوسرا دین حق کے ساتھ۔ کیوں بھیجا؟ آگے فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ میرا یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر۔ جہاں تک روک کے غور کریں تو وہ جو میں نے ایک جملہ بولا تھا وہ جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ آیت زبان حال سے اعلان کر رہی ہے کہ یہ جو دین کو غالب کرنے کا کام ہے یہ منشاء خدا ہے اور مقصد بعثت مصطفیٰ ہے۔ اللہ کا منشا یہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دین حق جو اس نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے وہ دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آنا چاہیے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ اس دین کو غالب کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ یاد رکھیں اس دین کے غالب کرنے میں اللہ کا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے۔ اللہ ہماری طرح کے فائدے اور نقصان سے بڑا بلند ہے۔ کسی کام کے ہونے سے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا اور کسی کام کے نہ ہونے سے اس کا نقصان کوئی نہیں۔ تو پھر اللہ اس دین کو غالب کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ اسے اپنا فائدہ عزیز نہیں ہے بلکہ اس دین کو غالب کرنے میں اسے مفاد بھی ہمارا عزیز ہے۔ آپ پوچھیں گے اس میں ہمارا مفاد کیا ہے؟ اس کے لیے پہلے دین حق کو سمجھیں کہ دین حق سے مراد کیا ہے۔
دین حق سے مراد ہے دین اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے. اب سوچنا ہوگا اسلام کیا ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ جملہ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. سنا ہے کبھی؟ اس کے معنی پر بھی غور کریں. یہ جو فرمایا نا اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو نظام عطا کیا ہے، جو دستور عطا کیا ہے، جو ڈسپلن عطا کیا ہے، اس کا نام ہے اسلام. اس کو کہتے ہیں دین حق، کیونکہ اللہ ہے ہمارا خالق، وہ ہے ہمارا مالک، ہمارا کریٹر، ہمیں پیدا کرنے والا. تو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میرے بنائے ہوئے انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز کس سسٹم میں ہے. دیکھیں نا، آپ کبھی بازار جائیں اور آپ نے ایک موبائل ٹیلی فون ہی خریدنا ہو، تو جب آپ نیا موبائل خریدتے ہیں نا، تو جس کمپنی نے اسے بنایا ہوتا ہے ان کی طرف سے آپ کو ایک چھوٹا سا بک لیٹ کتابچہ بھی ملتا ہے. ایون کہ آپ ٹی وی خریدیں، فریج خریدیں، کوئی موٹر سائیکل خریدیں، کوئی کار خریدیں، جو چیز بھی خریدیں نا، جس کمپنی نے بنائی ہوتی ہے ان کی طرف سے ایک کتابچہ بھی ملتا ہے، جس میں انہوں نے پورا سسٹم دیا ہوتا ہے کہ چونکہ یہ چیز ہماری بنائی ہوئی ہے اور ہماری اس ڈیوائس کو اگر ہمارے نظام کے مطابق استعمال کرو گے تو اس کی کارکردگی بڑی اچھی ہے، اس کی پرفارمنس بڑی اچھی ہوگی. تو ہمارا بنانے والا کون ہے؟ اللہ. تو چونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میرے بنائے ہوئے انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کس سسٹم میں ہے. اس نے بھی ایک نظام دیا، مگر انسان کو چونکہ اللہ نے عقل دی، وہ جب اس دنیا میں آیا تو اس نے اپنی عقل کے خود گھوڑے دوڑا کہ اس زندگی کو کیسے کامیاب بنایا جا سکتا ہے. کسی نے سوچا شاید یہی چند روزہ زندگی ہے، بس لوٹ مار کرو، مار داڑ کرو، عیاشی کرو، یہی کامیابی. کسی نے سوچا ہوگا کہ نہیں، یہ حلال اور حرام کی تمیز ختم نہیں ہونی چاہیے، چلو اچھا کاروبار کر لیں، کوئی اچھی کوٹھی اور بنگلہ بن جائے، گاڑی شاڑی مل جائے، یہ بڑی کامیاب زندگی ہو. کوئی اس سے ایک قدم اور آگے بڑھا ہوگا، اس نے سوچا کہ نہیں، کچھ صدارت اور وزارت مل جائے تو پھر تو مزے ہی کچھ ہوگا. اور دنیا دیکھے کیسے مرتی ہے ان چیزوں کے لیے آج. حتیٰ کہ پھر قومی اور بین الاقوامی سطح پر حکومتیں اپنے سسٹم اور نظام جاری کریں. نارووال شہر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جب نئی صدی شروع ہوئی ہے تو امریکہ سپر پاور تھا، اس نے پوری دنیا کے لیے ایک نظام جاری کیا اور اس نے نام رکھا نیو ورلڈ آرڈر. پوری دنیا میرے اس نظام کے مطابق چلی. قبلہ حضور نے اس پر بڑے خطاب کیے تھے، اس کے نیو ورلڈ آرڈر کے فرق تھے ہوگا. تو حکومتیں بین الاقوامی سطح پر طاقتیں پھر نظام جاری کر رہی ہیں. تو انسان نے آ کر کئی نظام اپنی عقل کے مطابق بنا. اللہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. محبوب آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ جائیں اور آپ جا کر میرے دیے ہوئے اس نظام کو دنیا کے بنائے ہوئے سب باطل نظاموں پر غالب کر. مولا کیوں؟ فرمایا جب یہ میرا دیا ہوا نظام غالب آئے گا تو میرے بندوں کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملے گا، اور جب وہ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ان کی دنیا بھی سنورے گی اور ان کی بھی سنورے گی. تو دین کا غلبہ یہ منشاء خدا ہے اور مقصد بعثت مصطفیٰ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لائے، آپ نے ایک دعوت کا سلسلہ شروع کیا، لوگوں کو آواز دی کہ لوگوں اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول یعنی اس کا نمائندہ بن کر آؤ، میری دعوت پر لبیک کہو، کلمہ پڑھو اور دائرہ اسلام میں داخل ہو. اللہ نے مجھے اس مقصد کے لیے بھیجا. اگر یہاں رک کر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں، اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تھا کہ محبوب آپ نے اس دین کو باطل نظاموں پر غالب کرنا. تو جب آپ نے دعوت کے سلسلے کا آغاز کیا تو آپ کی دعوت سے ایک تحریک شروع ہوئی. کیا شروع ہوئی؟ اگر اس تحریک کو نام دینا چاہیں کہ اس کا نام کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا نام ایک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ غلبہ دین حق کی تحریک تھی. اللہ نے آپ کو مقصد کیا عطا کر کے بھیجا تھا؟ دین کو غالب کرنا ہے. تو وہ دین کے غلبے کے لیے تحریک شروع ہوئی.
غلبہ دین حق کی تحریک، اور وہ خوش نصیب جو آپ کی دعوت قبول کر رہے تھے، کلمہ پڑھ کے اسلام میں شامل ہو رہے تھے، داخل ہو رہے تھے، اگر ان کو کوئی ٹائٹل دینا چاہیں وہ کون تھے؟ تو وہ ایک ہی ٹائٹل سمجھ میں آتا ہے کہ جو آپ کی دعوت کو قبول کر رہا تھا وہ کلمہ پڑھ کے اس غلبہ دین حق کے لیے اٹھنے والی تحریک کو جوائن کر رہا تھا، اس کا کارکن بن رہا تھا، اس کا ممبر بن رہا تھا، اور کلمہ پڑھ کے وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ وہ کلمے کا ایک ہی معنی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والا در حقیقت کلمہ پڑھ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کر رہا تھا کہ مولا جس دین کو غالب کرنے کے لیے تو نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، میں کلمہ پڑھ کے اعلان کرتا ہوں کہ اس دین کو غالب کرنے کے لیے اگر تن من دھن بھی قربان کرنا پڑا تو اس قربانی دینے سے بھی ذریعہ نہیں کروں۔ یہ ہے ایمان کا معنی۔ میں نے شروع میں ایک جملہ بولا تھا کہ آپ اندازہ کریں کہ صورتحال کتنی ابتر ہے کہ مومنوں کو آج سمجھانا پڑ رہا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اس حد تک زوال کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو میں اس کو بڑی اپنے من کی تختیوں پر اتارے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ باتیں نہیں ملیں گی ہر جگہ سے آپ، یہ فیض ہے وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام کے قدموں میں بیٹھنے کا۔ کلمے کا معنی ہر صحابی، ہر کلمہ پڑھنے والا اعلان یہ کر رہا تھا کہ مولا جس دین کو غالب کرنے کے لیے تو نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، ہم کلمہ پڑھ کے اعلان کر رہے ہیں کہ اس دین کے غلبہ کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں، مال بھی قربان کیا جائے گا، جان بھی قربان کیا۔ وہ جو کہا نا مال اور جان سے جہاد کرے، اور اگر کوئی کہے کہ اس پر قرآن کی کوئی آیت ہے سند، تو میں ایک آیت آپ کو اور سناتا ہوں، سورہ توبہ، اس کی آیت نمبر 111 ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا بے شک اللہ مومنوں سے خرید لیتا، ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی۔ وہ کن سے خریدتا ہے؟ بولیے ذرا، ان اللہ اشتری من المؤمنین، مومنوں سے یہ سودا ہو جاتا ہے کہ اب جانیں بھی میری، مال بھی میرے۔ اچھا، اللہ نے جانے اور مال لے کے کیا کرنے ہیں؟ وہ ڈیکوریٹ کر کے سجانے ہیں اس میں؟ نہیں، وہ کہتا ہے یہ جان اور یہ مال جس دین کو میں غالب دیکھنا چاہتا ہوں اور جس دین کے غلبہ کے لیے میں نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، اب سودا یہ ہو گیا کلمہ پڑھ کے کہ تم اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی اس دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرو، تاکہ میرا منشا پورا ہو اور میرے محبوب کی بعثت کا مقصد پورا ہو۔ اچھا مولا اگر یہ جانے اور مال اس میں خرچ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، سودا ہو گیا، تم جانے مجھے دے دو، مال مجھے دے دو، میں خدا اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کروں۔ یہ ایمان کا معنی بتا رہا ہوں، مومن کا یہ سودا ہو جاتا ہے۔ قیامت جب بھی کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے تو آج بھی اس کے کلمے کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کرتا ہے کہ مولا اگر میری زندگی میں اس دین پر کبھی کوئی کڑا وقت آیا تو اس دین کے تحفظ کے لیے سب کچھ قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا۔ آج یہ معنی ہم ایمان کا۔ حکیم الامت علامہ اقبال نے شاید اسی لیے کہا تھا کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ مسلمانی اتنی آسان نہیں ہے کہ نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج عمرہ کر لیا تو مسلمانی کے تقاضے پورے۔ ہم سے تو وہ بھی نہیں ہو پاتا، مسلمانی کچھ اسے آگے بھی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ غالباً یہ حضرت اقبال ہی تھے یا کسی اور کا یہ شعر ہے، وہ اکثر گنگناتے تھے، وہ کہتے تھے مولا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، وہی دین کے غلبے کی بات ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز، اسی پر زور ہے۔
اگر وہ دینی سرفراز نہ ہوا، وہ دینی غالب نہ ہوا جو اللہ نے بھیجا ہے تاکہ میرے بندوں کی دنیا بھی سنورے آخرت بھی سنورے، تو اللہ نے ہمارے کلمہ پڑھنے کو کیا کرنا ہے؟ کلمہ پڑھ کے یہ سودا ہوتا ہے۔ خیر، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے تحریک کا آغاز کیا، صحابہ کرام اس کے کارکن بنے، قربانیوں کی ایک تاریخ رقم ہوئی، اور بالآخر وہ مرحلہ آیا جب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ کی سرزمین میں داخل، اور جس دین کو اللہ نے غالب کرنے کے لیے بھیجا تھا، آپ نے ایک مرتبہ اس دین کو باطل نظاموں پر غالب کر کے دکھا دیا، اور دنیا کے کونے کونے تک پھر اسلام کا پیغام پہنچا۔ مگر 14 صدیوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ جس دین کو آقا نے غالب کر کے دکھایا تھا، پھر اس دین پر کئی مرتبہ زوال آیا، مگر جب بھی زوال آیا تو باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں کسی نہ کسی مرد کلندر کو بھیجا جس نے پھر اس اسلام کے غلبہ کے لیے تحریک چلائی، لوگوں نے قربانیوں کی تاریخ رقم کی، اور دین اور امت پر آنے والے زوال کو پھر عروج میں بدلا۔ مگر آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس میں رتی برابر شک نہیں ہے کہ اس وقت دین اور امت پھر زوال کا شکار ہے۔ اس زوال کی ہزاروں جہتیں ہیں، مگر موٹی سی بات جو میں نے پہلے بھی اشارہ کی ہے، ذرا سوچیں ٹھنڈے دل سے کہ اس سے بڑا زوال اور کیا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں آسمانوں سے یہ ایک ہی کتاب عطا کی ہے جسے قرآن کہتے ہیں، ہماری زندگی بیت جاتی ہے، ہمیں ڈھنگ سے پڑھنا بھی کوئی نہیں آتی، اس سے بڑا سوال کیا ہوگا۔ بحثیت امت ذرا جائزہ لے لیں، اور جن خوش نصیبوں کو یہ قرآن پڑھنا آ جاتا ہے، ذرا سوچیں ان میں سے وہ کتنے بچتے ہوں گے کہ جو پڑھیں تو پھر ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے اپنے احوال کا جائزہ لیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جس امت کو یہ قرآن پڑھنا کوئی نہیں آتا، جن کو سمجھ کوئی نہیں ہے، انہوں نے عمل خاک کرنا ہے، کیا عمل کریں؟ ہمیں تو وہ چند باتیں جو گھر سے وراثت میں مل گئی، یا کبھی وقت پر مسجد میں آ گئے اور مولانا صاحب نے کوئی اچھی بات کر دی اور کانوں میں پڑ گئی، تو بس ان چند باتوں پر گزارا کر کے، جسے کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ، بس زندگی کے دہاڑے پورے کر رہے ہیں، اور ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ حالانکہ جس ملک میں رہتے ہیں یہ کافروں کا ملک نہیں ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان آزاد اسلامی ریاست ہے، دین سیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، مگر ایک ہی کتاب ہے جو اللہ نے ہمیں آسمانوں سے دی ہے، جو ہمیں نہ پڑھنی آتی ہے نہ ہمیں سمجھ ہے جس میں لکھا گیا۔ اس سے بڑا سوال کیا ہوگا؟ جتنی کلیئرٹی اس بات کے اندر ہے نا، کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ دین پر زوال ہے، اسی طرح علی وجہ البصیرت میں اگلی بات کرنے لگا، اور میری بات کو ہر ذہن میں پیدا ہونے والے اشکال اور سوال کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ نے سننا۔ اور میں پہلے جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو کہنے والا ہوں میں جوش خطابت میں نہیں کہنے لگا، میں ہوش و ہوا سے کہہ رہا ہوں، اور جو کہوں گا اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں گا، مگر بات بڑی اہم ہے، میں اس لیے یہ جملے کہہ رہا ہوں۔ اور جیسے میں نے یہ بات کرنی ہے، شیطان نے کئی وسوسے بھی پیدا کرنے ہیں، مگر سنیں غور سے آج میں جو کچھ کہہ رہا ہوں۔ جس طرح اس بات پہ شک نہیں ہے کہ اس وقت دین پر زوال ہے، اسی طرح اتنی کلیئرٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر آقا کے دین کے غلبہ کے لیے اگر کچھ صحیح معنوں میں تحریک کام کر رہی ہے، تو اس تحریک کا نام ہے تحریک منہاج القرآن، اور اگر کوئی قیادت کام کر رہی ہے تو اس قیادت کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ آپ کی چپ بتا رہی ہے اور آپ کی یہ حیرت بتا رہی ہے کہ کئی سوچ رہے ہوں گے کہ علامہ صاحب کی دماغی کیفیت تو ٹھیک ہے، یہ کیا کہا ہے؟ اور میں نے اس لیے شروع میں کہا تھا کہ میں دوسرے خطابت میں نہیں کہہ رہا۔ سوال آپ کے ذہنوں میں فوراً یہ پیدا ہوا ہے کہ دین کا کام کرنے والی تحریکوں اور جماعتوں کی تو کوئی کمی نہیں، جماعتیں تو بہت ساری ہیں، تو کیا میں نے سب کو نگیٹ کر دیا؟ نہیں، یہ سمجھنے میں آپ غلطی کر رہے ہیں۔ جماعتیں بہت ہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، اٹ پھٹو تو 100 نکل آؤ، ہر گلی محلے میں بنی،
اور یاد رکھیں جو شخص جہاں بھی جس پلیٹ فارم پر بھی، حتیٰ کہ کوئی پلیٹ فارم بھی نہ ہو، تنہا دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، اللہ اس کو اجر ضرور دیتا ہے، وہ اجر سے محروم نہیں رہ سکتا۔ مگر میں نے جو بات کیا وہ غور سے سمجھے۔ دین کے کام کرنے کے کروڑوں گوشے۔ کئی لوگوں کا ذوق ہوتا ہے وہ مسجدیں بڑی بنواتے، کئیوں کا ذوق ہوتا ہے مدرسے بڑے بنواتے، کئیوں کا ذوق ہوتا ہے وہ ہر سال یتیم بچیوں کی شادیاں بڑی کرواتے، کئیوں کا ذوق ہوتا ہے وہ غریب لوگوں کو مفت کھانا کھلاتے ہیں، دسترخوان کھولے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ مفت روز کھانا کھا کے جاتے ہیں، کئیوں نے آرفن کیئر ہومز یتیموں کے لیے بنائے ہوتے ہیں، کئی لوگ ہر دروازہ ناک کر کے جا کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں آئے نماز کے، کئی مسجدوں میں بیٹھ کر بچوں کو الف با تا سا پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے دین کے کام ہیں، ان میں سے کوئی کام بھی رائے گا نہیں جائے گا، اللہ ہر کام کرنے والے کو اجر عطا کرے۔ اور یاد رکھیں جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ چند کام جو میں نے گنوائے اور اسی طرح کے بہت سے اور کام، ان میں سے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جس کا تعلق دین کے غلبے کے ساتھ۔ مسجدیں بنانے سے دین غالب نہیں آتا، دین کو غالب کرنا ہے باطل نظاموں پر۔ آپ جتنی چاہیں بچیوں کی شادیاں کروا لیں، کیا اس سے دین غالب آ جائے گا؟ جتنے چاہیں غریبوں کو کھانا کھلاتے پھریں، اس سے دین کے غلبے کا کیا تھا؟ وہ نیکی کا کام ضرور ہے، اللہ اس پر اجر دے گا، مگر ان کاموں کے ذریعے دین غالب نہیں آتا۔ تو آپ پوچھیں گے دین غالب کیسے آتا ہے؟ دین کے غلبہ کے لیے پہلے نمبر پر دنیا اور اس کے حالات کا ویژن اور ادراک چاہیے۔ اس دین کے غلبہ کے لیے پھر ایک فکر چاہیے، ایک سوچ چاہیے، ایک تھاٹ چاہیے، پھر اس کے لیے ایک منظم پلاننگ چاہیے۔ اس منظم پلاننگ کے مطابق پھر ایک مسلسل جد و جہد اور ایفرٹ چاہیے، تب جا کر آپ کہیں سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میری اس جد و جہد کے نتیجے میں دین کے غلبے کے بھی کوئی امکانات نکلے۔ جب اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سوچتے ہیں نا، تو 99% تنظیمیں اور جماعتیں وہ ہیں جن کے نزدیک یہ سوچ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ان کا اس سے سروکاری کوئی نہیں ہوتا، وہ جسٹ ایک نیکی کا کام سمجھ کے دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو اجر عطا کرے گا۔ میں نے کہا ان کی محنت رائے گا نہیں جائے گی، مگر اس کے ذریعے دین غالب نہیں آ سکتا۔ اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ ان کاموں کے ذریعے دین غالب نہیں آتا، یہ دین کے غلبے کے کام کے برابر نہیں ہو سکتے، میں ساتھ ہی آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے قرآن کی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 19، باری تعالیٰ نے عجیب بات قرآن پاک میں کی ہے۔ اس مقام پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ فرمایا لوگوں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کے کام، ذرا غور کریں، عام غریبوں کو کھانا کھلانے کی بات نہیں ہو رہی، کن کو پانی پلانا؟ حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی آبادی اور اس کی تعمیر کا کام۔ فرمایا لوگوں کیا تم نے ان کاموں کو، حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر، اس کی آبادی کے کام کو اس شخص کے کام کی مانند بنا لیا جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور پھر جس نے دین کے غلبہ کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد۔ فرمایا یہ حاجیوں کو پانی پلانے کا کام اللہ کا کام، مسجد حرام اس کی تعمیر اور آبادی کا کام اس کی مانند نہیں ہو سکتا جس نے اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے جہاد کیا۔ فرمایا کیا تم نے ان کو برابر کر دیا؟ آگے کیٹاگوریکلی فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ کام کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے اگلی آیت میں مزید اس کی وضاحت فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو ایمان لائے
جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اپنے مال اور جان سے پھر دین کے غلبہ کے لیے جدوجہد کی، جہاد کیا، ان کے لیے فرمایا آزمو درجات عند اللہ، فرمایا ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے اونچے درجات، ان کے کیا ہی کہنے، ان کا مقابلہ نہیں۔ تو میں نے فرمایا یہ جو روٹین کے کام ہے ان کا تعلق دین کے غلبہ کے ساتھ نہیں ہے، اور 99% تنظیموں کے ہاں یہ سوچ نہیں پائی جاتی، تو میں نے 1% کی گنجائش رکھی ہے۔ ممکن ہے کچھ جماعتیں، کچھ تنظیمیں ایسی بھی ہوں جو دین کے غلبے کی بات کرتی ہیں، وہ بھی انقلاب کا نعرہ لگاتی ہیں۔ اگر ایسی کوئی 2 4 5 10 کی عادتیں آپ کو سمجھ میں آتی ہوں کہ وہ بھی ایسا کر رہے ہیں، تو میں آپ کو پھر دعوت فکر دے رہا۔ میں نے 4 5 چیزیں گنی ہیں، ان کی عادتوں کو سامنے رکھ لیں اور ذرا سوچیں کہ یہ بندہ جو دین کے غلبے کا نعرہ لگا رہا ہے، اس کو دنیا کے حالات کا ادراک کتنا ہے، اس کے پاس اس دین کے غلبہ کے لیے فکر، سوچ اور تھاٹ کیا ہے، اس کے لیے، اس مقصد کے لیے منظم پلاننگ کتنی ہے۔ آپ بتا کہ زندگی میں اس نے کیا جدوجہد کی ہے اس مقصد کے لیے؟ صرف چند چیزوں پر آپ انالیسس کریں گے نا، تو جسے کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، ہر چیز نکل کے سامنے آتی ہے۔ اور ان میں سے بہت سارے لیڈر آپ کو ایسے ملیں گے جو محض حادثاتی طور پر لیڈر بن گئے، ارد گرد کے حالات سے متاثر ہوئے کہ نعرہ بڑا اچھا ہے، چلو تم بھی نعرہ لگاؤ، حادثاتی طور پہ لیڈر بن گئے۔ مگر میں جس قیادت کی بات کر رہا ہوں، جس کو دنیا ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے یاد کرتی ہے، ناروال والوں یاد رکھا، وہ حادثاتی لیڈر نہیں تھے۔ ڈاکٹر طاہر القادری ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، ان کی ولادت سے بھی قبل ان کے والد گرامی حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا مقام منتظم پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے غلاف کو تھام کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا ایک ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے محبوب کے لائے ہوئے دین کی ایسی خدمت کرے کہ دین کا جھنڈا پھر پوری دنیا پر لہرائے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ فرید الدین تمہیں مبارک ہو، تمہاری دعا قبول ہوئی، اللہ آپ کو بیٹا دے گا اور اس کا نام بھی طاہر رکھنا۔ آقا نے اور کیا کیا کرم نوازیاں کی وہ ایک الگ پورا مفصل چل ہے۔ میں جھنگ میں رہا ہوں کم و بیش 4 سال، اور ان لوگوں سے مجھے ملاقات کا شرف ہے جو قبلہ حضور کے بچپن کے ساتھی کلاس فیلو سے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری ابھی پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، اس وقت بھی یہ اپنے گھر کے باہر ایک پتھر ہوتا اس پہ چڑھ جاتے، گلی محلے کے بچوں کو، کلاس فیلوز کو اکٹھا کر لیتے اور انقلابی خطاب کرتے، اور اس وقت کہتے تھے کہ میں اپنے آقا کے دین کی ایسی خدمت کروں گا کہ دین کا جھنڈا پوری دنیا پہ لہرائے۔ آپ ابھی یونیورسٹی کے طالب علم تھے، منہاج القرآن کا بھی وجود ہی نہیں تھا۔ 1973 میں آپ نے ایک ڈائری لکھی، وہ ڈائری پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کی کتاب ہے پرانی فلسفہ انقلاب، ممکن ہے باہر اسٹال پہ موجود ہو، اس کے اینڈ پر اس ڈائری کی تصویریں لے کے وہ ساری چیزیں شامل کی گئی، ان کو پڑھیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں صرف خلاصہ بتا رہا ہوں، آپ 1973 میں لکھتے ہیں کہ آقا کے دین کے غلبہ کے لیے میں ایک تحریک چلاؤں۔ شروع میں لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، ٹھٹھا کریں گے، رستے میں بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں گی، مگر دنیا کی کوئی طاقت میرے اٹھے ہوئے قدموں کو روک نہیں سکے گی۔ قربانیوں کی ایک تاریخ رقم ہوگی، اور بالآخر وہ وقت آئے گا جب اس دھرتی پر مستقبل انقلاب کا سویرا طلوع ہوگا۔ میں نے تو اپنے لفظوں میں اس کا ترجمہ کیا ہے، اصل ڈائری پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی وہ بندے نے کیسی منظر کشی۔ آج بھی آپ کبھی سوچیں، بلکہ میں اس سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں، میں خود جب جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں پڑھتا تھا، یہ 80s کے اواخر کی بات ہے، اس وقت آپ کی مصروفیت بڑی بڑھ گئی، باقاعدہ کلاسیں نہیں پڑھاتے تھے، مہینے کے بعد ساری جامعہ کے طلبہ کو اکٹھا کر کے آپ نشست کرتے، تو کئی بار آپ فرماتے ہم طلبہ سے کہ بیٹے دھیان سے پڑھا کرو، ایک وقت آنا ہے میں نے آپ سے بڑے بڑے کام لینے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان کے باہر ابھی منہاج القرآن کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ 80s کے اواخر کی بات بتا۔
تو فرماتے کہ دھیان سے پڑھا کرو، میں نے بڑے بڑے کام دینے ہیں، آپ میں سے کسی کو امریکہ میں ڈائریکٹر بنا کے بھیجوں گا، کسی کو لندن میں ڈائریکٹر بنا کے بھیجوں گا، کسی کو فرانس میں بھیجوں گا، کسی کو جرمنی بھیجوں گا، کسی کو اسپین میں بھیجوں گا۔ ہم ان کی باتیں سن کے ایک دوسرے کے چہروں کو تکتے ہیں کہ کیا ہماری شکلیں اس قابل ہیں کہ صفوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے ہم ڈائریکٹر بن کے جائیں گے؟ اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی، مگر آج وقت نے ثابت کر دیا کہ جنگ سے اٹھنے والے ایک متوسط گھر کے اس فرد نے دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں اتنا عظیم الشان نیٹ ورک قائم کیا ہے کہ صرف یو کے جیسے ملک کے بریڈ فورڈ شہر میں 5 ایکڑ کی سرزمین پر یورپ کا سب سے بڑا اسلامک سینٹر ہے، جہاں 1 انچ پاؤنڈوں میں ملتا ہے۔ لندن کے اندر جو مرکز ہے وہ سینما ہال تھا جسے خرید کر اسلامک سینٹر بنا دیا، کینیڈا میں سکھوں کا گردوارہ تھا جسے خرید کے اسلامک سینٹر بنا دیا، یو کے جیسے ملک میں 1.5 درجن سے زیادہ اتنے عظیم الشان ہمارے اسلامک سینٹر ہیں کہ آپ کی مارکیٹ بھی چھوٹی، اتنے بڑے بڑے مراکز۔ اور یورپ کے ہر ملک میں، امریکہ سے لے کر جاپان تک جس ملک میں چلے جائیں آپ کو نیٹ ورک ملے گا، اور ان کے سینکڑوں کی تعداد میں ان کے طلبہ شاگرد ہیں جو وہاں پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کئی بار وہ قوم سے ایسی بات کرتے ہیں جو قوم کو سمجھ میں نہیں آتی، اس وقت نہیں مانتے، مگر تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے ہر کسی کی زبان پر پھر ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری جو کہتا تھا ٹھیک کہتا تھا۔ نارووال والوں میں ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، کسی دن اچانک آپ سو کے اٹھیں گے اور انشاءاللہ آپ کی سماعتیں سنیں گے کہ اللہ نے اس مرد کلندر کی قیادت میں اس دھرتی پر مصطفی انقلاب کا سویرا بھی طلوع کر دیا ہے۔ آپ اس بات سے بھی بالا تر ہو جائیں، میں نے تو بنیادی قرآن کی فکر بتائی ہے کہ اگر ایمان کی تکمیل چاہتے ہیں نا تو اللہ اور اس کے رسول پر پکا اور سچا ایمان لانے کے بعد ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آقا کے لائے ہوئے دین کے غلبہ کے لیے محنت نہ کی جائے، جد و جہد نہ کی جائے، تگ و دو نہ کی جائے، ایفرٹ نہ کی جائے۔ اور یاد رکھیں یہ کام دین کے غلبے کا کوئی تنہا رہ کے نہیں کر سکتا، دین کو باطل نظاموں پر غالب کرنا ہے۔ کوئی کہے کہ میں اللہ کی کسی کونے میں خلوت نشین ہو کے دین کو غالب کر دوں گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم چاہیے، کوئی تحریک چاہیے، کوئی جماعت چاہیے، اس پر اکٹھے ہو کر کسی قیادت کے اندر جب تک نہیں چلتے یہ دین کے غلبے کا کام نہیں ہو سکتا۔ چھوڑ دیں منہاج القرآن کو ایک طرف، اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سمجھ دیا ہے، گھومے پھرے، تجزیہ کرے، انالیسس کرے۔ جو کوئی مخلص قیادت آقا کے دین کے غلبہ کے لیے کام کرتی ہوئی نظر آئے، اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے اس کے ساتھ جڑ جائے، تنہا نہ رہے۔ میں یہ بنیادی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دین کے غلبہ کے لیے جد و جہد اور محنت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ محض عمل صالح نہیں ہے۔ دین کے غلبہ کے لیے جد و جہد یہ ایمان ہے، اور آقا کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنا یہ اعمال صالح ہے۔ وہ جو 2 بنیادی تقاضے میں نے کامیابی کے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ اگر حقیقی کامیابی چاہیے تو حقیقی کامیابی کے بنیادی تقاضے 2 ہی ہیں، ایک ایمان ہے، دوسرا اعمال صالحہ ہے۔ ایمان آقا کے لائے ہوئے دین کے غلبہ کے لیے محنت اور جد و جہد کا نام ہے، اور اعمال صالحہ آقا کے لائے ہوئے اسی دین پر عمل کرنے کا نام۔ یہ دونوں ملیں تو تب جا کر یہ تقاضے پورے ہوتے ہیں، اور جو یہ تقاضے پورے کر دے اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں اس خوش نصیب سے راضی ہو جاؤں گا، اور راضی ہو کر اجر وہ عطا کروں گا کہ جس اجر کو پا کر پھر بندہ مجھ سے راضی ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ ضائع نہیں کریں گے، ان باتوں کو اپنے من میں اتاریں گے، گھر جا کے سوچیں گے، اس میں غور کریں گے کہ میں نے کیا بات، اور ان باتوں کو سمجھ کر سوچ کر پھر آپ کا دل جو گواہی دے پھر اس کے لیے عمل کرنے کے لیے مگر آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہوں، جب آپ انالیسس کریں گے، تجزیہ کریں گے تو دین کے غلبہ کے لیے حقیقی معنوں میں کام کرنے والی کوئی تحریک نظر آئے گی، اس تحریک کا نام منہاج القرآن ہوگا، اور اس قیادت کا نام ڈاکٹر محمد طاہر۔
میں انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے بارے دیگر جملہ منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے. کل ہماری تیسری نشست ہوگی اور کل کی تیسری نشست کے اندر جو ہستی تشریف لا رہی ہے اتفاق ہے کہ ان کا تعلق بھی نارووال کے ڈسٹرکٹ سے شکر گڑھ کے رہنے والے ہیں. میری مراد حضرت علامہ رانا نفیس حسین صاحب. اللہ نے ان کو ظاہری بھی اور باطنی بھی بڑا حسن عطا کیا. کل جب آپ ان کو دیکھیں گے تو دیکھنے میں بھی آپ کو سکون ملے گا اور سنیں گے تو آپ کو باطنی سکون کی بھی سمجھ. اور کل جس عظیم سبجیکٹ پر اور اہم موضوع پر وہ گفتگو کریں گے ان کا موضوع ہوگا عقیدہ شفاعت. اب خود بھی آئیں اور لوگوں کو بھی دعوت دیں, بھرپور تشریف لائیں. اور آخری پیغام جو دے رہا ہوں کہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں جو میں نے کی یا میرے ساتھی آ کر کریں گے, ہمیں آپ نے کیا سنا. اصل سننے کا مزہ تو ہے کہ اس وقت کے مجدد کو سنا جائے جس کے قدموں میں بیٹھنے سے بندے کو بڑا کچھ ملتا ہے. اور رمضان کے آخری عشرے کے اندر منہاج القرآن کے اندر لاہور میں ایک اعتکاف شہر اعتکاف بستا ہے, آنسوؤں کی بستی آباد ہوتی ہے, جس میں دنیا بھر سے ہزارہ لوگ اعتکاف بیٹھنے کے لیے آتے ہیں. رجسٹریشن اس کی شروع ہے, ہمارے لوگوں سے رابطہ کریں اور 10 دن اس اعتکاف میں حاضر ہو کر براہ راست اس مرد کلندر کو سنیں, ان کی فکر کو سمجھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے ایمان کسے کہتے ہیں, اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں, دین کا غلبہ کیا ہے, ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں, مولا کیسے راضی ہوتا ہے, آقا کی سچی اور سچی غلامی کس چیز کا نام ہے. انشاءاللہ جب آپ بیٹھ کے سنیں گے تو آپ کے ایمان پر ایک نئی بہار آ جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.